اس کمپنی میں جہاں آپ امپلائی کام کرتے رہے اور آج اسی کمپنی کے سی او ہیں. Back in Pakistan, so in 2013, so I realized this is a platform, this is a company. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ کی کامیابی کے پیچھے اس پوری کمپنی میں کس کا ہاتھ ہو سکتا ہے؟ آئی ٹی میں پاکستان کو کن مسائل کا سامنا ہے، کس طرح کے چیلنجز ہیں اور ان کو ہم کس طرح سے دور کر سکتے ہیں؟ Family support is one of the major one. So it's a combination of different support and the expertise that I have been learned so far, and میں یہاں پہ implement کر سکتا ہوں. جو ٹرن اوور ہے امپلائز کا بہت زیادہ آئی ٹی انڈسٹری میں بہت زیادہ ہے. السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا دوست، آپ کا ہوسٹ ڈاکٹر اے آر ماڈھا، اور آپ دیکھ رہے ہیں QASF. اور آج جس پرسنالٹی، جس مہمان کو ہم نے مدعو کیا ہے، کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، سی او ہیں وائول ٹیکنالوجی کے، اور ان کی جرنی کس طرح سے رہی. پہلے اسی کمپنی میں ایز اے امپلائی کام کرتے رہے اور آج اسی کمپنی کے ایز اے سی او بن کر ہمارے ساتھ موجود ہیں. بہت ساری کمپنیز میں آلریڈی کام بھی کیا انہوں نے، اور انٹرنیشنلی انہوں نے بہت سارے اداروں کو سرو کر چکے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ اگر بات کی جائے ایوارڈز کی، تو بہت ساری جگہ سے ایوارڈز لے چکے ہیں. بیسٹ لیڈرشپ ایوارڈ حاصل کر چکے ہیں دبئی سے، اور اس کے علاوہ ICT ایشین پیسیفک ایوارڈ بھی انہوں نے اپنے نام کیا ہوا ہے. اور USA میں بہت عرصہ انہوں نے گزارا ہے، IT پہ کام کیا ہے، انڈسٹری پہ انہوں نے بہت ساری ریسرچز کر رکھی ہیں. اور ٹیک کی اس دنیا میں جس طرح سے پاکستان کو ٹیکنالوجی میں بہت سارے چیلنجز کا سامنا ہے، ان پہ ان کی کافی گرفت ہے، اور انہی کو آج ہم نے مدعو کیا ہے اور باقی سٹوری انہی سے جانتے ہیں. السلام علیکم سر، کیا حال ہے، کیسے ہیں؟ وعلیکم السلام جی، پلیٹ ٹو ہیو یو. اور میں تھوڑا سا جاننا چاہ رہا ہوں آپ کی جرنی کے بارے میں، کہ ایک اس کمپنی میں جہاں آپ امپلائی کام کرتے رہے اور آج اسی کمپنی کے سی او ہیں، کیسے جرنی سٹارٹ ہوئی اور اس جرنی کو آپ کس طرح سے انجوائے کر رہے ہیں؟ تھینک یو سو مچ جی فار انوائٹنگ می ہیئر ٹوڈے. اٹس اے ویری انٹرسٹنگ تھنگ سر، کیونکہ پاکستان کا اوور آل دیکھا جائے تو اٹس اے ویری ریئر چانسز کہ جہاں پہ آپ کو ایز اے امپلائی سے سی شپ جانا اور ایز اے امپلائی میں کنورٹ ہونا. سو آئی وڈ سے کہ یہ میرے لیے بڑی اعزاز کی بات ہے. اور لیکن ایٹ لیسٹ اس کو میں بتانا چاہوں گا کہ وہ مائنڈ سیٹ ایگزسٹ کرنا چاہیے جو اس طرح کی گروتھ اپرچونیٹیز کمپنیز دیتی ہیں. سو وائول ٹیکنالوجی از ون آف دا کمپنی جہاں پہ اس طرح کی گروتھ اپرچونیٹیز ہیں. سو وین back in Pakistan, so in 2013, so I realized this is a platform, this is a company where I can perform all my this experience and the expertise that I have been learned so far, and میں یہاں پہ implement کر سکتا ہوں. So I think so یہ جرنی اس میں بہت ساری چیلنجز بھی ہوتے ہیں، ہر ایک اسٹوری کے اندر ہوتے ہیں. But the only one thing is کہ you have to keep giving your best. Whatever the role that you are performing, you have to give your best. That's the ultimate key that you have to do. باقی اللہ تعالیٰ آپ سے جو کام لینا چاہتا ہے آپ کو اس ڈگر پہ چلا دیتا ہے، اور جو مقام آپ کا ہوتا ہے وہ مل کے رہتا ہے. صحیح. سو آئی تھنک سو اوور آل جرنی کی بات کریں تو اٹ واز این امیزنگ، کیونکہ میں وہ بندہ ہوں جنہوں نے گراس روٹس لیول سے ہر فیز کو سیکھا ہے، لرن کیا ہے اور یہاں تک پہنچا. تو آئی نو ایز اے سی آف دس کمپنی کہ کس طرح کے چیلنج وٹ دا امپلائی کین تھنک اباؤٹ دا کمپنی، کیونکہ مجھے ان کی پرابلمس بتانے سے پہلے پتا ہوتا کہ وٹ دے آر تھنکنگ. سو میرے لیے یہ بہت ہیلپ فل رہا ہے اوور آل جرنی، تاکہ میں اس ادارے کو ایز اے چیف ایگزیکٹو پہ جب سرو کر رہا ہوتا تو میں اس کو بہت انجوائے کرتا ہوں کہ یار ایٹ لیسٹ امپلائی امپاور میں میرا جو کی موٹو رہا ہے اوور آل کمپنی کی ویژن سیٹ کرنے کے لیے. امپلائی فرسٹ اپروچ جو ہے نا، یہ ہماری اوور آل کمپنی. ایز اے انجم صاحب، میں آپ سے پوچھنا چاہوں ایز اے سی او، واٹ از یور موٹیویشن؟ کیا ایسی چیز آپ کو انسپائر کرتی ہے کہ آپ تھرو دا جرنی جس طرح سے آپ نے خود کو سسٹین کیا اور پھر ایک مقام آپ نے حاصل کیا ایز اے سی او بنے، اور بہت ساری انٹرنیشنل جگہ پہ آپ کام بھی کر رہے ہیں، تو کون سی ایسی چیز ہے جس کو ابھی تک آپ سمجھتے ہیں کہ یہ انسپائرنگ ہے اور جس پہ کام کرنا ہے؟ The only one thing which keeps me motivated is how I am giving back to the society. What impact I'm creating, me and my company is creating for the rest of the community, for the rest of the world. That's the thing. So جب ہم پورے سال کی اپنی ایویلیویشن یا پرفارمنس کو میئر کرتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ یار کتنی جابس ہم نے کریٹ کی ہیں آئی ٹی انڈسٹری کے اندر، اور ہمارے پرووائڈ کردہ سروسز اور سولوشن سے کتنے لوگوں کے لیے آسانیاں بانٹ رہے ہیں. That's the key thing that keep us motivated to do more, to deliver more and more to the society. Right.
یہ کہا جاتا ہے کہ کامیاب مرد کے پیچھے عورت کا ہاتھ ہوتا ہے، اور جس طرح آپ کسی انسٹیٹیوٹ میں کام کر رہے ہیں، جس طرح آپ کی کمپنی ہے، اور آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ کی کامیابی کے پیچھے اس پوری کمپنی میں کس کا ہاتھ ہو سکتا ہے؟ باس کا تھا، آپ کے جو کولیگس تھے ان کا ساتھ تھا، سپورٹ تھی، یا آپ اپنی ہی ایک موٹیویشن سے آپ آگے اس مقام پر پہنچے؟ آئی ووڈ سے کہ اس میں بہت سارے لوگ آپ کے ساتھ سپورٹنگ رول پہ ہوتے ہیں. اور آئی لو ٹو بی مینشن ون نیم از ماجد عظیمی ہو از دا فاؤنڈر آف آئی ویل ٹیکنالوجی. کیونکہ ان کی سپورٹ بہت کچھ رہی ہے، کیونکہ ان کے پاس ویژن ایک اچھا تھا جس کو میں نے ان کے ساتھ الائنمنٹ کر کے ان ویژن کو پائے تکمیل تک پہنچانے میں اپنے بیسٹ پٹ کر رہا ہوں. اس کے ساتھ ساتھ آپ کے جتنے بھی کولیگس ہیں آئی تھنک سو بہت اچھی سپورٹ رہی ہے. اور ڈیفینیٹلی فیملی سپورٹ از ون آف دا میجر ون. سو اٹس اے کمبینیشن آف ڈفرنٹ سپورٹ دیٹ یو ٹیک فرام آل دوز تھنگ فرام پیپل اینڈ موو فارورڈ وین ایور یو فیس اینی چیلنج. رائٹ. اچھا، کیا دیکھتے ہیں کہ بینگ اے لیڈر آپ کو بہت سارے چیلنجز کا سامنا کرنا پڑتا ہے، آپ کیا ایڈوائز کرتے ہیں؟ بیکاز اس آئی ٹی میں جس طرح پاکستان بہت سارے چیلنجز کا سامنا ہے اور بہت سارے ایسے مسائل ہیں جس کو بھی کیٹر کرنے کی ضرورت ہے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آئی ٹی میں پاکستان کو کن مسائل کا سامنا ہے، کس طرح کے چیلنجز ہیں، اور ان کو ہم کس طرح سے عبور کر سکتے ہیں؟ اور آئی ٹی انڈسٹری کے اندر سب سے بڑا جو چیلنج ہے وہ ہیومن ایسٹ کا ہے، ہیومن ریسورسز کا ہے. آئی تھنک ہمارے پاس وہی لمیٹیڈ ریسورس ہے جہاں پہ آئی ٹی انڈسٹری کے بہت سارے ہم انہیں ٹیلنٹ پول کو ہی شیئر کرنا ہوتا ہے. اسی وجہ سے آپ دیکھیں کہ پاکستان میں جو ٹرن اوور ہے امپلائز کا بہت زیادہ آئی ٹی انڈسٹری میں بہت زیادہ ہے. سو پاکستان کی گروتھ میں سب سے بڑا جو چیلنج ہے وہ ہیومن ایسٹ ہے. اور دوسرا مجھے لگتا ہے کہ کہتے ہیں کہ اگر آپ کے پاس لمیٹڈ ریسورسز ہے تو اس کو ایفیشینٹلی مینیج کرنے کی ضرورت ہے. تو مینیج کرنے کے لیے آپ کی کچھ سرٹن پالیسیز ہوتی ہیں جس کو آپ فالو کریں تو آپ چیزوں کو بہتر طریقے سے پلان کر سکتے ہیں. سو مجھے لگتا ہے کہ آئی ٹی انڈسٹری کو گروتھ کے لیے ایک ہیومن ایسٹ ہیومن کو پول کو انکریز کرنے کی ضرورت ہے. دوسرا وہ ایسی پالیسیز جو کمپنیز کو سپورٹ کرے اس کی گروتھ میں. سو آپ دیکھیں کہ آئی ٹی کے اندر آلموسٹ 30 to 40% یا 50% کمپنیز ہر سال چینج ہو جاتی ہیں. اس کی ریزن یہ ہے کہ ایک کمپنی دوسری کمپنی کے ایسٹس کو جو ہے نا وہ اٹیک کر کے لے کے آ رہی تھی. بٹ کسی ایک اگین اس پرابلم آف دا کمپنی کے لوگ وہاں پہ چھوڑ کے جا رہے ہیں. یہ آپ کی رسپانسبلٹی آپ نے ریٹین کیسے کرنا ہے. بٹ مجھے لگتا ہے کہ اس کی گروتھ کے لیے انڈیا کے اندر آج سے کچھ 10 سال پہلے مجھے لگتا ہے کہ انہوں نے بہت ساری ایسی پالیسیز اڈاپٹ کی جس کی وجہ سے ان کی گروتھ بہت زیادہ ایکسپوننشل رہی ہے. ایک تو انہوں نے اپنے ہیومن ایسٹ کو بہت زیادہ اس کو ٹرین کیا. دوسری ان کی پالیسیز کافی بہتر رہیں جہاں سے لوگوں کو پالیسی سے مراد یہ ہے کہ اگر کسی ایک کمپنی ایک ریسورس چھوڑ کے جا رہا ہے تو اس کو جانے میں پراپر NOC ہونے چاہیے، پراپر پروسیس ہونا چاہیے تاکہ آپ کا کوئی بزنس افیکٹ نہ ہو. Every employee has a right to leave the company, but there should be some certain process to be followed. So جب بھی آپ اس کی بات کرتے ہیں تو وہاں پہ لیگل فریم ورک ریکوائرڈ ہے جو کہ مجھے لگتا ہے کہ یہاں پہ ابھی مسنگ ہے. انجم صاحب، میں یہ بھی جاننا چاہ رہا ہوں بیکاز آئی ٹی میں جس طرح آپ نے بات کی کہ انڈیا بہت ہم سے آگے ہے، ہمارے ہمسائے ممالک آگے، پولیسز میں انہوں نے بہت ساری تبدیلیاں کی. پاکستان کہاں لائی کر رہا ہے ابھی؟ آئندہ آنے والے 5 سالوں میں آپ کہاں دیکھتے ہیں پاکستانی کمیونٹی کو، پاکستان کے آئی ٹی سیکٹر کو، پاکستان کے جو ڈیولپرز ہیں ان کو کہاں دیکھتے ہیں؟ I used to travel around the globe actually. میں نے آلموسٹ دنیا کے کافی کنٹریز کو وزٹ کیا ہے. سو بات کریں ٹیلنٹ کی تو آئی تھنک پاکستان کا جو آئی ٹی ٹیلنٹ ہے ون آف دا بیسٹ ان دا ورلڈ. میں نے آپ اوور آل دیکھا جائے تو دنیا میں 3 نمبر فری لانس میں ہم رینک کرتے ہیں. ٹیلنٹ کی کمی نہیں ہے، لیکن ابھی دیکھا جائے کہ بہت زیادہ کم سپورٹ ہونے کے باوجود ہم یہاں تک گرو کر کے مطلب آئی تھنک $3 بلین کی ہے، بٹ اٹ کوڈ بی 30 یا $300 بلین. بٹ دا تھنگ از کہ جو بہت سارے ہمارے اپنے ایشوز ہیں جس کو ہمیں سارٹ آؤٹ کرنے کی ضرورت ہے. اب گرے لسٹ کی وجہ سے ہمیں بہت سارے پیمنٹس کے چیلنجز فیس کرنے پڑے. پے پال ون آف دا ایگزامپل جہاں پہ اسٹل وی آر فیسنگ سم چیلنج. ریسنٹلی کچھ امپرومنٹ پروگرس ہوئی ہے وہاں پہ. یہ اوور آل مجھے یہ لگتا ہے کہ ہمیں آئی ٹی انڈسٹری کو گرو کرنے کے لیے اپنے آئسولیشن سے نکلنے کی ضرورت ہے. ابھی ہر بندہ اپنی 4 یا 3 انچ کی مسجد کے اندر بیٹھ کے اپنا پرفارم کر رہا ہے. وہاں پہ کنسورشیم بلڈ کرنے کی ضرورت ہے تاکہ ہم ایز این انڈسٹری ون انٹیٹی مل کے ان چیلنجز کو سمجھیں
اور اس کو سالو کریں اور موو فارورڈ ہوں. ابھی کنسورشیم کون ڈیولپ کرے گا؟ بیکاز ہماری گورنمنٹ تو اس طرح سے ساتھ نہیں دے پا رہی, یا پرائیویٹ جو کوئی اینٹیز ہیں, کوئی بڑے ادارے ہیں, وہ بھی نہیں ملنا چاہ رہے. جس طرح آپ نے کہا کہ اپنے ہی جگہ پہ وہ کام رہ کے کرنا چاہ رہے ہیں, اور ہر کوئی اپنے آپ کو سپریٹ آئسولیٹ خود کر رہا ہے اس انڈسٹری کی. اگر ہم بات کریں تو گیپ کہاں دیکھتے ہیں؟ گورنمنٹ کو اس حوالے سے کوئی انیشیٹو لینا چاہیے کہ آپ کے جو پرائیویٹ جو باڈیز ہیں ان کو مل جل کر کام کرنا. I'm also the part of the different private bodies as well. But unfortunately وہاں پہ جو required output وہ نہیں لے. They are doing the discussion for the sake of discussions. But جب آپ وہاں پہ کوئی آؤٹ کم نہیں دیکھ رہی یا کوئی روڈ میپ نہیں دیکھ رہے ہوتے, دین یو سیٹ کہ یار شاید میری ان پٹ وہاں پہ شاید اتنی وہاں پہ آگے دیکھ رہی ہے, پروگرس نہیں ہوتے ہوئے دیکھ رہے. آئی ڈڈ ٹرائی مائی بیسٹ کہ ہم پاکستان آئی ٹی انڈسٹری کے اندر رہتے ہوئے کنسورشیم بلڈ کریں, اور وہ کنسورشیم صرف کنٹری لیول پہ ہم ہر ایک ریجن کے لیے کنسورشیم بلڈ کریں. لیٹ سے آپ کے پاس لاکھوں پاکستانیز ہیں جو ملک سے باہر ہیں, اب ہم ان کی سپورٹ لیں, ان کو ایک بات بتائیں کہ آپ نے لیٹ سے 500 ملین جو ہے نا آپ نے یو مارکیٹ سے ہمیں دینا ہے, بیکاز دے آر ڈوئنگ دیئر بزنس سنس لانگ ٹائم. وہاں پہ دے ہیو اے ویری گڈ روٹس اینڈ کنیکشنز ان دیئر لوکل گورنمنٹ ایز ویل, ان پرائیویٹ سیکٹر ایز ویل. وہاں کی کنسورشیم بنے اور وہ کولیبریٹ کرے پاکستان آئی ٹی انڈسٹری کے کنسورشیم کے ساتھ مل کے یہ کام کرے. آئی تھنک یہ جو لنکنگ پارٹ ہے یہ مسنگ ہے پاکستان آئی ٹی انڈسٹری کی گروتھ کے لیے. ٹھیک ہے, اچھا یہ بات ہوگی. ابھی ہم بات کر لیتے ہیں چیٹ جی پی ٹی ابھی جس طرح سے کام کر رہا ہے, پوری دنیا میں کام کر رہا ہے, اور پاکستانیوں کو چیٹ جی پی ٹی کے حوالے سے بھی بہت سارے مسائل کا سامنا ہے, یا جس طرح سے وہ سروسز کو یوٹیلائز کرتے ہیں. اور پھر جو فری لانس ہماری کمیونٹی ہے وہ بھی کہیں نہ کہیں ایک گیپ کا شکار ہے. جس طرح سے آپ نے بات کی کہ گورنمنٹ اس طرح سپورٹ نہیں کرتی, یا کوئی ایسے جو ریگولیٹری باڈیز ہیں وہ ان کو زیادہ فورس کرتی ہے کہ آپ اپنا جو یہ آپ کے جو ٹیکس والی جو چیزیں ہیں اس کو آپ اس طرح سے مینٹین نہیں کر پاتے. تو آپ کہاں دیکھتے ہیں کہ فری لانس کمیونٹی کو ابھی کہاں پر لائی کرنا چاہیے؟ کیونکہ ہمارا بہت ساری ایسی جو آپ دیکھیں انڈسٹری کے اندر جس طرح سے ایکسپورٹ کر رہی ہے وہ فری لانس کمیونٹی بھی ہے, تو ان کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ آئی تھنک فری لانس کمیونٹی کا بہت بڑی کنٹریبیوشن اپارٹ فرام دا کارپوریٹ سیکٹر جو ہے. دا اونلی تھنگ از کہ ان کو پراپر ایک فریم ورک, ایک پلیٹ فارم کی ضرورت ہے. اگین فری لانسر بھی اپنی آئسولیشن میں رہتے ہوئے اپنا بیسٹ پرفارم کر رہے ہیں, بٹ دیر شوڈ بی سم پلیٹ فارم جہاں پہ وہ یونائٹ ہوں, اوور آل ایز اے نیشن مل کے ہم فری لانس ٹارگیٹ سیٹ کریں, اس کے اوپر اس کی گرومنگ, اس کی گروتھ کو پلان کریں اور اس کو ایگزیکیوٹ کریں. اگین فری لانس کمیونٹی بہت بڑا ایسٹ ہے, بٹ اس کو پراپرلی ایک روڈ میپ, ایک ڈائریکشن کے ساتھ, ایک پراپر ویژن کے ساتھ اس کو چلانے کی ضرورت ہے. سو اگین یہاں پہ بھی وہ ایک پلیٹ فارم مسنگ ہے یا کولیبریشن مسنگ ہے. آئی تھنک ریسنٹلی آئی ہرڈ کہ کچھ فری لانس کمیونٹی بنی ہے, لیکن وہ اتنی ایکٹیو شاید نہیں ہے جہاں پہ جتنا ہونا چاہیے ان کو. اچھا, دنیا آرٹیفیشیل انٹیلیجنس پہ چلی گئی ہے. پاکستان اس وقت بہت پیچھے ہے. جس طرح سے پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہے, کوئی بھی گورنمنٹ جو ہے وہ آتی ہے اور اپنا ٹینیور پورا نہیں کر پاتی, یا وہ جو قانون بنتے ہیں پھر اس پہ امپلیمنٹیشن بھی نہیں ہو پا رہی ہوتی. آپ کہاں دیکھتے ہیں کہ پاکستان آئی ٹی میں آگے 5 سال یا 10 سال کہاں کھڑا ہے, اور آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کو کس طرح سے آگے لے کے چل رہے ہیں؟ Alright, I would say کہ it's a disruptive technology for every business, not only for the IT industry. IT کی ایک امپلیمنٹیشن ہر بزنس کے اندر ہے چاہیے, اور جس کی وجہ سے آپ کے پاس ایک نیڈ, ایک اپرچونٹی کریٹ ہوگی کہ آپ کے ایگزسٹنگ سولوشن کو اپ گریڈ کرنے کی ضرورت ہے, انیبل کرنے کی ضرورت ہے AI کے ساتھ. I would say it's an equal opportunity for every business to adopt, to take the leverage of this technology in every field. For IT industry, I would say کہ ایز اے سافٹ ویئر کمپنی ہم نے یہ بہت پہلے ریئلائز کر لیا کہ ہمیں, کیونکہ مور لائکلی ڈیولپمنٹ از گوئنگ ٹو بیکم این کاموڈیٹی. آپ بہت سارے ٹولس ہیں جو آپ کو نو کوڈ, لیس کوڈ کی طرف چاہ رہے ہیں. ابھی ہم ایز آئی ٹی کمپنی بہت سارے ہم نے اپنی انٹرنلی ٹیم کو ٹرین کرنا شروع کر دیا کہ ہاؤ دے کین امپروو دیئر ایفیشنسی بائی یوزنگ AI ٹولس, ہاؤ دے کین امپروو دیئر کوالٹی ورک بائی یوزنگ AI. بہت سارے ٹولس, کو پائلٹ ہے, کوڈنگم ہے, بہت سارے اسٹیٹ آف دا آرٹ ٹول جو لیٹسٹ ٹولس اینڈ ٹیکنالوجیز کو ہم نے اڈاپٹ کرنا شروع کر دیا تاکہ ہم ایفیشینٹلی اور کوالٹی ورک زیادہ بہتر طریقے سے ڈیلیور کر سکیں بائی دا ہیلپ آف AI ٹیکنالوجی. 5 سال بعد آپ آئی ٹی سیکٹر کو AI میں کہاں دیکھ رہے ہیں؟
آئی وڈ سے کہ آپ چیٹ جی پی ٹی کا جو انیشیل ورژن ہے وہ مور لائکلی زیادہ ٹیکسٹ ڈریون ہے، اور کیونکہ وہ جنریٹو ہے، ابھی بہت کچھ کام اور ہونے والا ہے اس میں، آڈیو ویڈیو امیجز کو کا ڈیٹا کو جی پی ٹی فارم میں لائک جنریٹو پہ ٹرانسفارم کر کے اس سے مزید اور بہت سے وینیوز اوپن ہونے ہوں گے. ابھی آپ جتنے بھی جی پی ٹی دیکھ رہے ہو مور لائکلی ٹیکسٹ ڈریون ہے، لیکن فیوچر میں نیئر فیوچر میں آپ دیکھیں گے اب باقی جو کانٹینٹ کے میڈیمس ہیں ان کو بھی انکارپوریٹ کر کے یونیفائڈ ایک جی پی ٹی ماڈل آئے گا جو دنیا کے لیے ایک گیم چینجر ہوگا نیکسٹ لیول پہ. ویل ہمارے ساتھ موجود تھے مسٹر شہزاد، انجم شہزاد، جو کہ وائبل ٹیکنالوجی کے سی ای او ہیں، اور ہمیں بتا رہے تھے کہ کس طرح سے ان کی اپنی سکسیس سٹوری ہے، کس طرح سے ان کی جرنی سٹارٹ ہوئی ایک امپلائی سے، اور دین پھر اسی کمپنی کے ایز اے سی ای او آج ہمارے ساتھ موجود تھے، اپنی سکسیس سٹوری بتا رہے تھے. اور پاکستان میں آئی ٹی سیکٹر کو کن چیلنجز کا سامنا ہے اس پہ ہم نے بات کی، اور پھر چیٹ جی پی ٹی اور پھر اے آئی آرٹیفیشیل انٹیلیجنس پہ ہم نے بات کی، اور انہوں نے اپنے کلیئرلی بتایا کہ پاکستان اس وقت کہاں فال کر رہا ہے، گورنمنٹ کو کیا انیشیٹو لینے چاہیے، لوکل باڈیز یا پرائیویٹ جو باڈیز ہیں ان کو کیا اپنی خدمات دینی چاہیے تاکہ پاکستان کا آئی ٹی سیکٹر اس وقت دنیا میں اپنا نام بنا سکے. تو آج کا شو اپنے اختتام کو پہنچ رہا ہے. اپنے میزبان ڈاکٹر احمد اجازت دیجیے، اللہ نے کے بعد.